النجفی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں. نعرہ حیدری اور محمد آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری اور محمد آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی ما كان وما لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصل الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا جل ممدود. الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. الذي بعد فلا يرى وقرب فلا يرى. الذي بعد فشاهد النجوى. أول الدين معرفته وكمال معرفته توحيده وكمال توحيده الإخلاص له. والصلاة والسلام على النبي المؤيد الرسول المسدد حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الخاتم لما سبق والفاتح لما غلق ومعلن الحق ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي قاتلت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلسفہ دعا اور اہمیت دعا کے بارے میں آج دوسری گفتگو ہے، کیونکہ بہت اہم نکات رہ گئے تھے، تو اس کو پایا تکمیل کرنے کے لیے میں نے ارادہ کیا کہ چونکہ اہم ہے اور آپ سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے کہ مولا کی یہ علوم آپ کی خدمت میں پہنچنے چاہیے. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتنے پیار سے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا، تمہارے پالنے والے نے کہا، تمہارے سسٹینر نے کہا، جو تمہارا ولی نعمت ہے، رب یعنی ولی نعمت، تمہارے پالنے والے نے کہا ادعونی، مجھ سے دعا کر، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا، اجابت کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور
جو دعا نہ کرے، عبادت نہ کرے، جو میری عبادت سے تکبر کرے، فَيُدْخَلُونَ جہنم داخرین، تو انہیں عنقریب میں عذاب جہنم میں داخل کروں گا اور رسوا کر کے داخل کروں گا۔ کتنی محبت سے بھی کہا، اور کہا جو دعا سے گریز کرے، دعا کو اہمیت نہ دے، تو میں اس کو بڑا رسوا کر کے جہنم میں بھی داخل کروں گا۔ تو اب ذکر کر رہے تھے فلسفہ دعا کہ قدرت کا نظام ہے، جسے فطرت کہتے ہیں، نیچرل لا، یونیورسل لا۔ سائنس کے جو درجات ہیں، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو یہاں پر بڑا ذکر کیا۔ تو سائنس کا جو پہلا درجہ ہے کسی چیز کو ایکسپلور کرنے کے لیے، وہ ہیپوتھیسس، مفروضہ، اردو میں ہم اسے مفروضہ کہتے ہیں۔ الجبرے میں، میتھمیٹک میں، سائنس میں مفروضے پہلے ہو، مفروضہ، ہیپوتھیسس۔ ہیپوتھیسس جب آگے بڑھتا ہے تو پھر بنتی ہے تھیوری، تھیوری کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں سائنٹیفک لا۔ سائنٹیفک لا کے آگے مرحلہ آتا ہے فیکٹ، فیکٹ سے آگے مرحلہ آتا ہے یونیورسل ٹروتھ۔ تو یونیورسل ٹروتھ یعنی یونیورسل لا، تو یہ قوانین فطرت، مثلا قانون فطرت یہ ہے کہ پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، یہ لا ہے، پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، اور مشیت الہی جب چاہے طوفان نوح میں پانی نیچے کی طرف نہیں اوپر کی طرف جاتا ہے۔ میں نے بائبل میں پڑھا، خود مطالعہ کیا کہ اس میں لکھا ہے، الفاظ لکھے کہ 400 فٹ کی اونچائی تک پانی جا رہا تھا۔ یہ بائبل کے الفاظ، 400 بائبل میں اس طرح تشریح لکھی ہے، صرف بائبل میں، اس کے علاوہ نہیں۔ تو بائبل میں 400 فٹ تک پانی اونچا جاتا رہا، تو نافرمان بیٹا تھا، حضرت نوح نبی نے کہا بیٹا آ جاؤ، آج اسی کو نجات ملے گی جو کشتی میں سوار ہوگا۔ کہنے لگا، حضرت نوح کی بیوی بھی بیٹے کو پڑھاتی تھی، غلط پڑھاتی تھی، دونوں ماں بیٹا کہنے لگے کہ نہیں ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، کیونکہ پانی تو نیچے کی طرف جاتا ہے، پہاڑ پہ تو نہیں چڑھتا۔ تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج سوائے رحمت خدا کے کوئی بچانے والا نہیں۔ آج قانون فطرت چینج ہو گیا، آج مشیت الہی کی حکمرانی۔ قانون فطرت بھی خدا کا ارادہ ہے۔ یہ تفسیر المیزان ہے جو علامہ عقل خمینی کے استاد نے لکھی ہے، محمد حسین طباطبائی۔ اور المیزان جو ہے یہ ساری تفسیروں کا، قرآن کی تمام تفسیروں کا، سنی اور شیعہ تفسیروں کا کمپیریزن اسٹڈی، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تقابلی مطالعہ۔ تو یہ المیزان یہ اصل عربی میں ہے، اور فارسی میں اس کا ترجمہ ہے، اور انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے 30 جلدوں کا، 30 والیوم میں، 30 جلدوں میں ہو گیا۔ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں کیا جملہ فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات جو آپ دیکھتے ہو یہ ارادہ الہی ہے۔ ماشاء اللہ مجھے پڑھ کے لطف آیا تھا، آپ کو سن کے لطف آیا۔ صلوات پر محمد علیہ۔ تو یونیورسل ٹروتھ، قوانین فطرت، یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ قوانین فطرت کو کنٹرول اللہ کی مشیت کرتی ہے۔ ارادہ الہی قوانین فطرت کو، یونیورسل سسٹم کو، قوانین مشیت الہی کنٹرول کرتی۔ تو قانون فطرت یہ ہے کہ پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، لیکن اگر مشیت الہی یہ چاہے تو ضروری نہیں ہے کہ نیچے کی طرف بہے، پانی اوپر کی طرف بھی جا سکتا ہے، جیسے طوفان نوح میں۔ اور نجات صرف اسی کو ملی کہ جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا۔ تو رسول نے قیامت تک اعلان کر دیا
میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا، اور جو اس کشتی سے دور رہ گیا، اس کشتی میں سوار نہ ہوا، میرے اہل بیت کی کشتی نجات میں سوار نہ ہوا، وہ ہلاک بھی ہو گیا اور غرق بھی ہو گیا۔ صلوات پر محمد والے۔ قانون فطرت ہے، نیچرل لا ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، لیکن اگر مشیت الہی کنٹرول کرتی ہے فطرت کو، یونیورسل کو کنٹرول مشیت الہی کے پاس، اگر مشیت الہی چاہے تو وہ آگ جو قانون فطرت ہے کہ جلاتی ہے، وہ جلانے والی آگ گلزار بن جاتی ہے۔ تو دو قانون ہیں، ایک قانون فطرت ہے اور قانون فطرت کے اوپر بالا تر قانون مشیت الہی ہے۔ صلوات پر محمد والے۔ اتنی بڑی آگ نمرود نے جلائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دے، وہ ساری آگ گلزار بن گئی۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اس کا کنٹرول مشیت الہی کے پاس۔ اگر مشیت الہی نہ چاہے تو وہ آگ جلا نہیں سکتی بلکہ گلزار بن جاتی ہے۔ صلوات پر محمد والے۔ ایک شخص آیا امام کے پاس اور آ کر کہنے لگا میں شیعہ ہوں آپ کا۔ امام نے فرمایا نہیں، شیعہ ہونا بہت بڑی منزل ہے، بہت دور کی منزل ہے، بس یہ کہو کہ میں آپ کا محب ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن شیعہ ہونا سپرلیٹو ڈگری، کیونکہ شیعہ ہونے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام ہے، انبیاء کا نام ہے، تو عام انسان شیعہ ہونا بہت دور کی بات ہے۔ صلوات پر محمد۔ اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات۔ ایک اور آیا مولا کا محب، تو جو پہلے آیا اس نے کہا میں آپ کا شیعہ ہوں، تو مولا نے فرمایا کہ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم ہمارے محب ہو، شیعہ نہیں ہو، تو اپنی بات کو سمجھنے کے لیے، ثبوت دینے کے لیے